السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم ہماری چل رہی تھی، اس کا سیکنڈ پارٹ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک نہیں ہے، آیت نمبر 6-7 وہ صرف اپنی ذات کے لیے دوسروں کے اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو اس آیت میں پھر ذمہ داری بتائی گئی ہے ایک گھر کے سربراہ کی، ایک گھر کے ذمہ دار شخص کی، کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اسی طرح جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے جس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نظام فطرت ہے کہ اس نے خاندان کی سربراہی کا بار باپ پہ ڈالا ہوتا ہے اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرے جس سے وہ اللہ کے پسندیدہ انسان بنے، اور اگر وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہوں تو جہاں تک بھی ممکن ہو، جہاں تک بھی اس کے بس میں ہو، ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جہنم بہت ہاریبل چیز ہے۔ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے، اور کہا جاتا ہے یہ گندک کا پتھر ہوگا۔ پتھر بڑے بڑے، پتھر کا جو کوئلہ ہے نا، بڑے بڑے انجن چلانے کے بھی کام آتا تھا، اور اس جہنم پر بڑے سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے اس جہنم سے بچو۔ قوا انفسکم، یہ قو کا جو لفظ ہے نا، یہ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں ربنا آتینا میں اینڈ پہ کہتے ہیں وقنا عذاب النار، ہمیں بچا، تو یہاں پہ قو بچاؤ، وقنا میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بچا، یہاں اللہ حکم دے رہا ہے قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی، نارا آگ سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، شاید کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کرے۔ رسوا نہیں کرے گا مطلب یہ ہے کہ ان کے نیک اعمال کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اور کافروں کو، منافقوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ان لوگوں نے اللہ کی عبادت تو بہت کی لیکن پھر ان کو اس کا صلہ کیا ملا۔ ظاہر ہے اس دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو سرخرو کرے گا اور رسوائی نافرمانوں کے حصے میں آئے گی۔ والذین آمنوا معہ، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے یعنی آپ کے صحابہ، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے،
اور ہمیں بخش دے، اور ہم واغفر لنا، ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہمارا نور بھی مکمل کرے، ہمیں بھی نور عطا فرمائے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو پل صراط سے اپنے نور کی روشنی میں آسانی سے گزر جائیں گے۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ واغلظ علیہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اب سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کی مثال دی ہے، اور ان میں سے پہلی 2 عورتیں 2 پیغمبروں کی بیویاں ہیں۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کی ہے اللہ نے مثال کافروں کے لیے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ دونوں عورتیں کانتا تحت عبدین من عبادنا، ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی تھی، بلکہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے ایمان کی راہ میں اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں دین کے دشمنوں کا ساتھ دیتی رہی۔ ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی، فخانتاہما، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتے ہیں، یعنی وہ جو مثال پہلی 2 عورتوں کی تھی، ظاہر ہے وہ دونوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ یہ حضرت آسیہ تھیں، فرعون کی بیوی، اور موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے جرم کی پاداش میں فرعون بہت اذیتیں دیتا تھا انہیں، اور اللہ سے دعا کیا کرتی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اس کے ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اور دوسری مثال ومریم ابنۃ عمران، عمران کی بیٹی مریم کی مثال، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ پہلی دونوں عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بیویاں تھیں، لوط علیہ السلام کی اور فرعون کی، لیکن یہاں پہ بیٹی تھی، عمران کی بیٹی۔ سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، اور جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، تو عمران کی بیوی نے پھر جس کو جنا وہ حضرت مریم تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے بن باپ کی۔ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ یعنی الزام لگاتے ہیں نا یہودی حضرت مریم پر
جو ان کے وطن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش نعوذ باللہ کسی گناہ کا نتیجہ تھی۔ اسی لیے سورہ نساء میں ان ظالموں کے اس الزام کو بہتان عظیم کہا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے رحم میں ایک جان ڈال دی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور اس نے اپنے رب کی ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ جس مقصد کے لیے حضرت مریم کو یہاں مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے سے، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے انہیں بیٹا عطا کیا۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، مگر انہوں نے صبر کے ساتھ اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا۔ وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ یہاں پہ 28واں پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ 28ویں پارے کے امپورٹنٹ نکات جو ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں سورہ مجادلہ تھی۔ سورہ مجادلہ میں سب سے پہلے تذکرہ ہے زہار کا، کہ زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد سرگوشی کا حکم ہے، یعنی اگر دو یا دو سے زیادہ لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات چیت کرنا شروع کر دیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں بھی 3 افراد کی سرگوشی، 3 افراد کی صورت میں اگر 2 افراد سرگوشی کریں تو اسے آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا، کیونکہ اس طرح کرنے سے جو تیسرا شخص ہے اس کے دل میں یہ بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں بات کریں۔ تو یہاں قرآن پاک میں بھی جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہود کی ایک عادت تھی، وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، تو اس سے یہاں منع کیا گیا۔ ان کی تو یہ بھی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو منہ بگاڑ کے زبانوں کو مروڑ کے السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا کرتے۔ تو ان یہاں پہ اس صورت میں ان جو عادات ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس میں مجلس کا ادب بتایا گیا ہے۔ اجتماعی آداب میں سے مجلس کا ادب یہ ہے کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کیا جائے، اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ نہیں ہے، ہر باوقار مسجد کے لیے مجلس کے لیے یہی حکم ہے۔ لیکن یہ کوئی فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے بلکہ صرف مستحب ہے۔ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی بھی مجلس میں بیٹھا ہو اس جگہ پر بیٹھنے کا حق رکھتا ہے، زیادہ حقدار ہے، البتہ اسے چاہیے کہ اگر ہو سکے تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائی کے لیے وسعت پیدا کرے۔ یہ ادب بتایا گیا ہے۔ پھر یہ صورت منافقین کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو یہود سے دوستی بھی رکھتے تھے، اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے تھے، ان کے بڑے بڑے دعوے کے باوجود اللہ نے انہیں حزب الشیطان قرار دیا ہے کہ وہ حزب الشیطان ہیں، وہ شیطان کا گروپ ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے۔ سورۃ الحشر میں یہود مدینہ کی جلاوطنی کا ذکر ہے۔ پہلے انہیں مدینہ سے جلاوطن کر کے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں وہاں سے بھی انہیں نکال باہر کیا گیا اور وہ شام کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔ تو چونکہ اس صورت میں ان کی جلاوطنی کا ذکر ہے اسی لیے اس صورت کا نام بھی حشر ہے، یعنی ان کا پہلا اور دوسرا حشر، کیونکہ انہیں 2 بار حشر یعنی جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا، پہلے خیبر کی طرف اور اس کے بعد مدینہ شام کی طرف۔ اس کے بعد اس صورت میں مال فے کا حکم ہے۔
مال غنیمت میں اور مال فیع میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ یہود کا قبیلہ بنو نذیر جب اسے مدینہ سے نکالا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ وہ مال غنیمت جو قتل کے بغیر ہاتھ آ جائے اسے اصطلاح میں مال فیع کہا جاتا ہے۔ ہوتا تو وہ بھی مال غنیمت ہے لیکن وہ مال فیع کے حکم ہے۔ مال فیع کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے، اور وہ اسے فقراء میں، مساکین میں، حاجت مندوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ پھر اسلامی اقتصادیات کا فلسفہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند دولت مندوں کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے، بلکہ اسلام اس کا اس طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد اور کوئی طبقہ بھی اس سے محروم نہ رہے، یعنی دولت معاشرے میں گردش کرتی رہے۔ اور وہ گردش کس طریقے سے کرے گی؟ زکوٰۃ، صدقات، میراث اور مختلف طریقے ہیں اسلام میں، اس کے ذریعے دولت چند ہاتھوں میں سمٹ نہیں سکتی۔ پھر یہاں بتایا گیا ہے کہ قانون سازی کا منبع اور مصدر جو ہے وہ صرف اور صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پیغمبر جو چیز تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ پھر اسماء الحسنی، اللہ کے پیارے پیارے جو نام ہیں، سورت کے اخیر میں اسماء الحسنی کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، اور پھر آخر میں وہی الفاظ ہیں جو سورت کے آغاز میں تھے کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہاں پہ سورت الحشر کا اختتام ہو جاتا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں سب سے پہلے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ ہے، اس کا ابتدائی حصہ سورت کا انہی کے بارے میں نازل ہوا جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی، اور ایک خط لکھ دیا تھا جو کہ پکڑ لیا گیا تھا۔ ان سے ایک ایسی حرکت ہو گئی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ جنگی اعتبار سے بہت خطرناک معاملہ تھا، بہت نازک معاملات ہوا کرتے ہیں یہ۔ لیکن حضرت حاطب بن ابی بلتہ بدری صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، مگر ان سے یہ غلطی جو ہوئی بعد میں انہوں نے اس پر سخت ندامت کا بھی اظہار کیا، صدق دل سے توبہ بھی کی جو قبول بھی کر لی گئی، اور یہ آیات شروع کی جو ہیں وہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو، کیونکہ ان رشتوں ہی کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کی خاطر انہوں نے ابو سفیان کو خط لکھ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو بتایا گیا ہے کہ یہ رشتے ناتے جو ہیں یہ قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وہاں تو باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو اللہ کی خاطر رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور اسلام کے رازوں کا افشا کرنا، یہ کیسی کہاں کی دانش مندی ہے۔ لیکن خونی رشتے اور وطن ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی طرف انسان کی محبت اور ملان ایک فطری جذبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان فطری جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک خوشخبری سنائی ہے اور ایک معاملے کی اجازت دی ہے۔ میں کیا عجب کہ ان قریب ہی اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں میں اور تم میں محبت پیدا کرتی، کیونکہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ آئے تھے پیچھے ان کے بچے بھی تھے، بعض کی بیویاں تھیں، بعض کی اولادیں تھیں، بعض کے ماں باپ تھے۔ تو یہاں پہ خوشخبری سنائی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اور ان دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کر دے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ کے بعد سب دوبارہ سے مل جل گئے۔ پھر اس صورت میں مہاجرین خواتین کا، جو خواتین ہجرت کر کے آئیں، ان کا امتحان لینے کا ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لے لو، یعنی جو عورتیں مسلمان ہو کر
ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، ان کے بارے میں ہے کہ انہیں اچھی طرح جانچ لو کہ کیا واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اگر تمہیں ان کے اس پہ یقین ہو جائے، اللہ کو تو پتہ ہی ہے، جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرف نہیں لگا، کیونکہ صلح حدیبیہ میں معاہدہ یہ ہوا تھا نا کہ اگر بھی کوئی مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے اسے واپس لوٹا دیں گے، لیکن چونکہ وہاں پہ عورت کا لفظ نہیں تھا، رجل ان کا لفظ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا کہ اگر عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں ان کے ایمان کو پہلے پرکھ لو، اس کے بعد پھر انہیں واپس نہیں لوٹانا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم ہجرت کر کے مدینہ میں، اور ان کا والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لینے کے لیے مدینہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ کے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا کہ ہمارا معاہدہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا، خواتین کے بارے میں نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اس صورت میں وہ بھی تذکرہ ہے۔ اس صورت کی آخری آیت میں پھر سے تاکید کر دی گئی ہے کہ اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو۔ صورت کا آغاز بھی اسی قسم کے الفاظ سے ہو رہا ہے اور اختتام بھی۔ اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے اور جو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، ایسے جیسے کہ قبروں سے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کافر مایوس ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ صف، اس میں عہد کی پابندی یعنی قول و فعل میں مطابقت کا ذکر ہے۔ پہلے تو اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کو پھر سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے بھی دکھائیں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، امت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہونے کی تلقین کرتی ہے یہ سورہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نوید ہے، جو بشارت ہے، مسیحا کی نوید مسیحا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت انہوں نے سنائی اور ان کی اتباع کا حکم بھی دیا، لیکن بنی اسرائیلی نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اسے کچھ ٹال دیا۔ پھر غلبہ دین اسلام کے بارے میں اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو سارے دیان پر غالب کر کے رہے گا۔ یہ ایک بشارت ہے، ایک خوشخبری ہے جو یہاں سنائی گئی۔ ظاہر ہے دلیل کے میدان میں تو اسے پہلے دن سے ہی غلبہ حاصل ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ دن دور نہیں ہے جب اسلام پوری دنیا پر ضرور انشاءاللہ غالب آئے گا۔ پھر نفع بخش تجارت کا ذکر ہے اگلی آیات میں۔ مسلمانوں کو ایسی تجارت کی دعوت کی صورت دیتی ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں جاتا۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور رسول پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد، اور اس تجارت کا متوقع نفع کیا ہے کہ گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیا کفر پر غلبہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی تجارت کرنے کی توفیق دے۔ پھر حواری جو ہیں وہ اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ اللہ کے مددگار بنے تھے، انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، تم بھی اسی طرح سے کرو۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ کا جو محور ہے، پوری سورت جس کے گرد گھومتی ہے، وہ ہے کہ اس بار امانت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورت اس سے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا گیا لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے، اور ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہو گئی جس پر بڑی علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کتابوں کے اندر جو علم ہے ان سے وہ قطعاً بے خبر ہو۔
کوئی فائدہ نہیں اسے حاصل ہو رہا. تو اس لیے گدھے کی سی مثال دی گئی ہے. پھر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بتائے گئے ہیں، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ اور حکمت. اور پھر یہود کو مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے. مطلب یہ اس طرح سے مباہلہ نہیں ہے، لیکن ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میں لگتا ہے کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو، واقعی تم اولیاء اللہ ہو، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے خوشی ہی خوشی ہے، نعمتوں اور فرحتوں کے کئی سامان ہیں. تو پھر تم موت کی تمنا کرو. پھر اس کے بعد نماز جمعہ کی فرضیت ہے. سورت کے اختتام پر مومنوں پر نماز جمعہ فرض کی گئی ہے کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو. البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اپنے کسب معاش میں لگ جانے کی اللہ تعالیٰ اجازت دی. سورہ منافقون میں منافقین کا کردار اور مسلمانوں کے لیے جو ان کا بغض و عناد ہے وہ بتایا گیا ہے. اور اس صورت میں منافقین کی کچھ نمایاں ترین صفات بھی بتائی گئی ہیں، جو کہ جھوٹ، مکر، دھوکہ، قول و فعل میں تضاد، کیونکہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا تھا اور زبانوں پہ کچھ اور. تو یہ صفات بیان کی گئی ہیں. اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم منافقوں کی طرح غافل نہ ہو جانا. وہ اللہ سے، آخرت سے جس طرح وہ غافل ہیں تم غافل نہ ہو جانا. مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ مال و اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اللہ کی اطاعت سے غفلت نہ کریں. اور انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آنے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہے. اس کے بعد سورہ تغابن ہے، جس میں انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر ہے. اور ظاہر ہے ایک اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں اور ایک کفران نعمت کرنے والے ہیں. اس صورت کی ابتدا میں انہی دو گروہوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا. پھر یوم التغابن کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کو کہا گیا ہے یوم التغابن، یعنی نقصان اور خسارے کا دن. قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گا ہی، مسلمان اور جو بہت عابد اور زاہد انسان ہیں وہ بھی حسرت کریں گے اس دن. اے کاش ہم نے جتنی عبادت اور اطاعت کی تھی، کاش میں اس سے زیادہ کر لوں. یہ حسرت کا دن بھی ہے. یہ دن ہے، اس دن مسلمانوں کو ایک ایک بات جو ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا، ہر راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہی کیوں نہ ہو، کسی مسلمان سے مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو بہت حسرت ہوگی اس وقت پر جو اس نے ضائع کر دیا. پھر مال و اولاد اور ازواج کا فتنہ یہ صورت بتاتی ہے اور سے ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے. بعض اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن فرائض کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا. ان کی محبت کی وجہ سے بعض اوقات وہ ہجرت یا جہاد سے محروم رہتا ہے، اس لیے ان کو فتنہ کہا گیا. پھر اہل ایمان کو سورت کے اختتام پر حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کی راہ میں خرچ کریں اور بخل سے بچ کر رہیں. پھر سورۃ طلاق ہے، ازدواجی اور خاندانی زندگی سے متعلق اس میں احکام بتائے گئے ہیں اور طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے. مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو طلاق کس طرح سے دے دیں. اور پھر عدت کا حکم ہے، متعلقہ عورتوں کی عدت کتنی ہے،
ایسی بوڑھی عورتیں جنہیں حیض نہ آتا ہو، وہ بچیاں جن کا بالغ ہونے سے پہلے ہی نکاح کر دیا گیا ہو، ان سب کے عدت کا ذکر ہے اس میں، اور تقوی کی اہمیت بتائی گئی۔ بار بار 4 بار تقوی کا ذکر ہے۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، پھر فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے، پھر فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، اور چوتھی بار فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تقویٰ کیا اہمیت ہے۔ پھر ان چیزوں کے ساتھ ہی یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آخر میں سورہ تحریم جو ہم نے آج ہی پڑھی ہے، اس میں پہلے تو وہی مکمل کیا آج ہم نے سورہ تحریم۔ اس صورت میں جو احکام ہیں وہ زیادہ تر ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، امہات المومنین اور ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اس کی پہلی ہی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، جب آپ نے اپنی، بعض کہتے ہیں کہ اپنی لونڈی ماریا کو کیا کو، اور بعض کہتے ہیں کہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بڑے محبت آمیز انداز میں خطاب ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے جائز کی ہے آپ اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ پھر تحریم کا راز کی بات کیا تھی؟ جب آپ نے تحریم کا یہ راز اپنی بیوی حضرت حفصہ کو بتا دیا، اب وہ کیا راز تھا، وہ کیا بات تھی، پتہ نہیں وہ تحریم کے بارے میں وہ بات تھی یا کوئی اور راز کی بات تھی، تو آپ نے کوئی بھی بات حضرت حفصہ کو بتائی اور کہا کہ اسے کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، لیکن انہوں نے یہ تذکرہ حضرت عائشہ کے سامنے کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ نے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، آپ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں بتایا۔ یہاں آپ نے، یہاں تک کہ آپ اس قدر ناراض ہوئے، اس قدر آپ کو صدمہ ہوا کہ آپ نے اپنی بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، لیکن ابھی اس کو عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ تحریم میں ان ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر پیغمبر تم طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب تمہارے بدلے میں ان کو اس سے بہتر بیویاں عطا فرما۔ وہ راز کی بات کیا تھی؟ وہ راز ہی ہے، آج بھی راز ہی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بتائی تھی۔ اس کے بعد اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی بات ہے، ہم نے آج ہی پڑھی ہیں آیات کہ ہر ذمہ دار شخص، گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی آتش جہنم سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرے، اور پھر دل سے توبہ، اللہ کے سامنے صاف دل سے توبہ کرنے کی، توبۃ النصوح کرنے کی طرف یہ صورت ہمیں مائل کرتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ توبہ کریں، توبۃ النصوح، سچے دل سے توبہ۔ اس بارے میں کچھ عمل کی باتیں جو ہم نے نکالی، پہلی تو یہ کہ غلبہ دین، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، ہمیں بھی غلبہ دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے، جس قدر بھی ہم کر سکیں۔ پھر جمعے کے اوقات میں خرید و فروخت سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ جمعے کے ٹائم میں اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت بند کر دو، تو پھر خریدنے والے نہ ہوں گے تو فروخت کرنے والے کیسے کریں گے؟ ہم خواتین کو بھی خاص طور پہ
این جمعے کے ٹائم پہ نہیں بھیجنا چاہیے کسی کو کہ جائیں یہ چیز ڈھونڈ کے لائیں، شاید کوئی دکان کھلی ہو۔ آئندہ سے انشاءاللہ ہم اس سے اوائڈ کریں۔ پھر منافقوں کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ہمیں ہمیشہ ان سے بچنا چاہیے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، بدعہدی ہے، قول و فعل میں تضاد ہے، یہ ساری صفات ہمیں اپنے اندر سے نکال دینی۔ پھر اس پارے میں جو دعائیں ہیں، ایک تو یہی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان اور رحم والا۔ یہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ اے ہمارے رب تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور تیسری دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی کافروں کے ہاتھ سے ہمیں عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک آخری دعا جو رہ گئی ہے وہی ربنا اتمم لنا نورنا، وہ بھی یاد کر لیجئے۔ تو گویا اس بارے میں 4 دعائیں ہیں، جن میں سے 3 ہم نے لکھی ہیں اور چوتھی لکھنے سے رہ گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔